الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل پاک ہے. اسی میلاد کے تعلق سے ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں: زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ، دہن میں ہے زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے. آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں: انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے. اسی مہینے میں ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور سے دنیا میں تشریف لائے. ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں اجالا آیا. ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں علم آیا. جاہلیت ختم ہوئی، علم آیا. اندھیرا تھا، روشنی آئی. ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے. میرے مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی یہ برکت ہے کہ یہ کائنات، یہ ہمارا آپ کا اس دنیا میں آنا، یہ سب کچھ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے آنے کی برکت ہے. ہم آئے دنیا میں، یہ بھی مصطفیٰ کے آنے کی برکت. آپ آئے، یہ بھی مصطفیٰ کے آنے کی برکت. میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک زمانہ تھا کہ عرب کی زمین پر بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ہندوستان کی زمین پر جب کوئی بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کو اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا. اسی زمانے میں یورپ نے ریسرچ کی تھی کہ عورت صرف ایک خواہش پوری کرنے کا ذریعہ ہے. اسی زمانے میں کسی ملک نے ریسرچ کی تھی کہ عورت ایک مکارہ ہے. اسی زمانے میں کسی ملک نے ریسرچ کی تھی کہ عورت مکارہ ہے، ایک فتنہ ہے. کوئی عورت کو خواہش پوری کرنے کا ذریعہ بتا رہا تھا، کوئی عورت کو فتنہ کہہ رہا تھا، کوئی عورت کو مکارہ کہہ رہا تھا. لیکن ہمارے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ عورت میں برکت ہے. آپ نے عورت کو عزت عطا فرمائی. آپ نے فرمایا کہ عورت میں برکت ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب عورت ماں بن جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ نے فرمایا جب عورت بیٹی کی شکل میں ہو تو رحمت ہے نا. تو میں جہاں تک کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میلاد مصطفیٰ کو ہمارے اسلام کی عورتیں، بلکہ صرف اسلام نہیں، ہر مذہب کی عورت کو میلاد مصطفیٰ منانا چاہیے، کیونکہ سب پر خاص کرم ہوا لیکن ان عورتوں پر میلاد مصطفیٰ کا سب سے خاص کرم ہوا. کہ یہی عورت جس کو لوگ مکارہ کہہ رہے تھے، فتنہ کہہ رہے تھے، خواہش کا ذریعہ بتا رہے تھے، اسی عورت کو میرے مصطفیٰ نے رحمت کہا. اسی عورت کے لیے میرے مصطفیٰ نے کہا کہ نہیں، اسی عورت کے جب وہ ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت ہے. اسی عورت کو رحمت کہا. جب عورت کی الگ الگ سٹیجیں ہیں کہ وہ کبھی جب ماں کی سٹیج پہ پہنچتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. جب وہ بہن ہوتی ہے تو وہ بھائی سے بے پناہ محبت کیا کرتی ہے. جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو وہ رحمت ہوتی ہے. الگ الگ جب اس عورت کی الگ الگ سٹیجیں ہوتی ہیں تو اس کے الگ الگ
اس کی رحمتیں برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال میں نے قرآن کے ایک آیت کی تلاوت کی جس کا سیدھا سادہ مفہوم ہے کہ تمام امتوں میں بہتر ہے لوگوں میں چنے گئے ہو، کیونکہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ حضرت مقاتل ابن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کیا کہ پروردگار عالم، میں توریت کی تختیوں میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں کہ وہ امت شافع اور مشفع ہوگی، یعنی کہ وہ شفاعت کرے گی، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اے پروردگار عالم اس کو میری امت بنا دے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، میں الواح توریت میں ایک امت کا ذکر پاتا ہوں کہ وہ امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، وہ نماز اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اے پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، میں ایک الواح توریت میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں جو امت اہل ضلالت کو، بد مذہبوں کو، گمراہوں کو اور آخری زمانے میں دجال کو قتل کرے گی۔ اے پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، میں الواح توریت میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں جو امت پانی اور مٹی سے وہ پانی اور مٹی سے طہارت حاصل کرے گی، یعنی کہ پانی سے غسل کرے گی، وضو کرے گی اور مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرے گی۔ پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، میں الواح توریت میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں جو صدقات کے اموال لے گی اور اس کو کھائے گی۔ پہلے کی امت کے لیے پہلے کی امتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ کوئی امت صدقہ خیرات لیتی تھی، کوئی امت اس کو پہاڑ پہ رکھ دیا کرتی تھی، کوئی امت اس کو جلا دیا کرتی تھی، کوئی امت اس کو دریا میں بہا دیا کرتی تھی۔ لیکن یہ امت محمدیہ کو یہ شرط حاصل ہوا کہ یہ امت صدقات کے اموال لے گی اور اس کو کھائے گی۔ تبھی حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں پروردگار عالم ایک امت کا ذکر پاتا ہوں جو امت صدقات کے اموال لے گی اور اس کو کھائے گی۔ اے رب قدیر تو اس کو میری امت بنا دے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ وہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، میں الواح توریت میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں جو نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جب نیکی کر گزرے گی تو 1 سے 90 تک نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی، اور جب وہ گناہ کرے گی تو جب وہ گناہ کے بارے میں سوچے گی تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا۔ جب وہ گناہ کر گزرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں ایک بات بتاؤ کہ حضرت موسیٰ عرض کر رہے ہیں کہ یہ امت نیکی کا ارادہ کرے گی تو اس کے نامہ اعمال میں ارادے کی بنا پر ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ لیکن آج ہم نیکی کے ارادے سے بھی دور ہو گئے، آج ہم نیکی کرنا تو دور کی بات ہے، نیکی سوچنے سے بھی دور ہو گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا اگر ہمارے سامنے کسی کا نام لیا گیا ہم نے اس کی غیبتیں شروع کر دی، ہمارے سامنے کسی کا نام لیا گیا ہم نے اس کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دی، اگر ہمارے سامنے کسی کی کوئی بات کہی گئی ہم نے فوراً اس تک پہنچا دی، اگر ہمارے سامنے کسی کا کوئی ذکر خیر کیا گیا تو ہم نے اس کی ذات میں کمیاں نکال دی۔ آج ہم نمازوں کو پڑھنا تو دور کی بات ہے، نمازوں کے پڑھنے کے سوچنے کے بارے سے بھی سوچنے
سوچنے سے بھی دور ہو گئے۔ آج ہمارا حال پہلے کے لوگوں کا اور سچے مسلمانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ رات کو سوتے ہیں تو سوچ کے سوتے ہیں کہ فجر میں اٹھیں گے، نماز جماعت نماز ادا کریں گے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم رات کو سوئیں گے، صبح 10 بجے اٹھیں گے۔ آج ہم نے نیکی کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے نیکی سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے نا؟ جبکہ نیکی کے بارے میں صرف کوئی سوچ لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ جب وہ نیکی کر جاتا ہے تو 1 سے 90 تک نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ بہرحال آگے حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم، میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں جس کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اے مولا تو اس کو میری امت بنا دے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں جو تأمرون بالمعروف کا حکم دے گی اور تنہون عن المنکر سے روکے گی۔ اے رب قدیر تو اس کو میری امت بنا دے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تأمرون بالمعروف یعنی کہ بھلائی کا حکم دے گی، تنہون عن المنکر یعنی کہ برائی سے روکے گی۔ مسلمانوں ایک بات بتاؤ، آج ہم نے برائی سے روکنا بھی بند کر دیا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا بھی بند کر دیا، یہاں تک کہ دیکھنے میں آتا ہے اگر ہم سے کوئی مشورہ لینے آیا تو ہم نے اس کو غلط مشورہ دے دیا، اگر ہم سے کسی نے راستہ پوچھا ہم نے غلط راستہ بتا دیا، اگر کوئی راہگیر گزر رہا ہوا ہم راستے پہ کھڑے ہوئے، اس راہگیر نے ہم سے کہیں کا راستہ پوچھا تو ہم نے اس کو بھٹکا دیا اور ہنس کے کہا کہ ابھی پریشان ہوگا۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا، آج ہمارے سامنے برائیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم برائیوں کو دیکھتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں۔ آج تأمرون بالمعروف سے ہم دور ہو گئے، تنہون عن المنکر سے بھی ہم دور ہو گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم جو تأمرون بالمعروف کا حکم دے گی، تنہون عن المنکر سے روکے گی، اے پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ وہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ اس کے بعد عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم میں ایک اور امت کا ذکر پاتا ہوں جو قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لے گی۔ اے پروردگار عالم تو اس کو میری امت بنا دے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم تم مجھے اس کا امتی بنا دے، تم مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرما دے، تم مجھے امت محمدیہ سے بنا دے۔ نعرہ رسالت آمد مصطفیٰ حضور سرکار سید انس میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ میں نے تم کو پاس پر فوقیت دی، میں نے تم کو کلام کا شرف حاصل کیا۔ اے موسیٰ شکر ادا کرو۔ آج ہم نے شکر بھی ادا کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا، دن رات ہم روتے رہتے ہیں، ناشکری کیا کرتے ہیں، نمازوں سے بھی دور ہو گئے۔ جانتے ہو حضرت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک روز اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، سرکار کے تمام اصحاب تشریف فرما ہے۔ ایک یہودیوں کا وفد آتا ہے، سرکار سے بڑے خراب انداز میں کلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ جان رحمت، اللہ تعالیٰ کے کچھ بھید ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ راز ہیں جس کو اس نے اپنے رسولوں پر عطا کیا ہے، یا پھر اپنے کچھ خاص مقرب بندوں پر عطا کیا، اپنے کچھ خاص فرشتوں پر عطا کیا ہے۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وہ بھیدوں کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ وہ پوچھتے ہیں، وہ یہودی وفد پوچھتا ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز کیا ہے، اس کا 5
पांचों वक्त में होने का क्या मकसद है? तो हजरत अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, जब ये जो असर की नमाज है, जब सूरज ढलना शुरू करता है तो उस वक्त तमाम कायनात का जर्रा जर्रा खुदा की तस्बीह बयान करने लगता है। इसीलिए हमको हुक्म हुआ कि हम भी 5 वक्त हम भी ज़ोहर की नमाज पढ़े। और ये जो असर का वक्त है, इसी वक्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लग़्ज़िश वाक़ई हुई। इसीलिए हमको हुक्म हुआ कि हम भी अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा करें और उस वक्त में सजदा रेज़ खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाए। और फिर ये जो मगरिब का वक्त है, इसी वक्त में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। तो हमको भी हुक्म हुआ कि हम इस वक्त में खुदा का शुक्र अदा करें, उसकी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाए। और जब हम उसकी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाए और फिर उसकी बारगाह में अपने हाथों को उठाकर उससे दुआएं मांगे, तो खुदा ताला हमारी दुआओं को रद्द न फरमाएगा। और ये जो इशा का वक्त है, ये पहले के नबियों का तरीका था कि वो सोने से पहले नमाजें पढ़ा करते थे। ये उनकी सुन्नतों की सादत हमको अता की गई। और ये जो फजर का वक्त है, तो सूरज शैतान के 2 सींगों के दरमियान से उगता है। और जब सूरज उगता है तो तमाम काफिर उसकी परस्तिश में लग जाया करते हैं। तो हमको हुक्म हुआ कि उनकी परस्तिश से पहले हम सूरज को निकलने से पहले खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाए, है ना। फिर हजरत मूसा पर कुछ सुहूफे उतरे थे। हजरत काब अहबार फरमाते हैं कि मैंने उन सुहूफों में पढ़ा था कि खुदा ताला इरशाद फरमाता है कि जब मेरा बंदा सुबह में अहमद और उनकी उम्मत सुबह के वक्त 2 रकात नमाज फजर पढ़ेगी, तो उस दिन के तमाम उस दिन और रात के तमाम गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा। और उस दिन उन अहमद की उम्मत मेरे हिफाजत में होगी। जो बंदा फजर की नमाज पढ़ेगा तो उसके दिन और रात के गुनाह उस दिन के और रात के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। और उस दिन वो बंदा खुदा की हिफाजत में होगा। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा ज़ोहर की 4 रकात नमाज अदा करेगा, जब वो पहली रकात अदा करेगा तो खुदा ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। जब दूसरी रकात पढ़ेगा तो खुदा ताला उसकी नेकियों के पल्ले को भारी कर देगा। जब तीसरी रकात की नमाज पढ़ेगा तो खुदा ताला तमाम आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल देगा। जब चौथी रकात वो पढ़ेगा तो तमाम फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की तस्बीह करने लगेंगे। फिर जब बंदा असर की नमाज पढ़ेगा तो तमाम आसमान और जमीन के फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की तस्बीह करने लगेंगे। जब बंदा मगरिब की नमाज पढ़ेगा तो मगरिब की जब नमाज पढ़ेगा और फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे होंगे, तो खुदा ताला इरशाद फरमाता है कि मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि मैं उसको अज़ाब दूं। जब बंदा इशा की नमाज पढ़ेगा तो खुदा ताला इरशाद फरमाता है मैं उसको ऐसे पाक कर दूंगा जैसे मैं गुनाहों से उसको ऐसे पाक कर दूंगा जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ बच्चा। आज हमने नमाजों को छोड़ दिया है ना। आज हमने नमाजों को छोड़ दिया है। आज हम नमाजों से दूर हो गए। आज हम बरकतें ढूंढते हैं कि हमको तावीज़ मिल जाए तो बस हमारे घर में बरकत हो जाए, हमारे घर में फलां आ जाए बरकत हो जाए, लेकिन नमाज ना पढ़ना पड़े। आज हमारा हाल ये हो गया है ना। आज हमारा हाल यही हो गया है कि हमको नमाज ना पढ़ना पड़े। आज जब बरकत सुबह के वक्त में फजर के वक्त में रिज़्क़ उतरता है, रहमतें उतरती हैं, बरकतें उतरती हैं, उस वक्त हम पड़े सो रहे होते, हमारे घर का दरवाज़ा बंद होता है। पूछो उलमा इकराम से, फरिश्ते थाल लेकर रिज़्क़ और रहमत और बरकत के थाल लेकर उतरते हैं और उस वक्त हम सो रहे होते है ना। आज हमारा यह हाल हो गया। हम नमाज़ों से दूर हो गए हैं, हमें नमाज से कोई मतलब ही नहीं रहा, लेकिन हमको बरकत चाहिए, हमको कामयाबी चाहिए है ना। हमको कामयाबी चाहिए है, लेकिन नमाज ना पढ़ना पड़े। आज हमारा यह हाल हो गया। बहरहाल मुसलमानों, नमाज की पाबंदी रखी है, ठीक। और हमारा मसलक आला हजरत, हमारा मसलक आला हजरत है, इस पर मजबूती से कायम रहेगा, ठीक।
اس پر مضبوطی سے قائم رہیے گا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائے لیکن ہمارے ہاتھ سے مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن نہ چھوٹنے پائے، ہے نا، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو مانتے رہیے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سنیت کی پہچان ہے، اور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان سنیت کی جان ہے۔ نہ ہم پہچان کو چھوڑیں گے نہ ہم جان کو چھوڑیں گے۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ اگر کسی کی وہابیت کو دیکھنا ہے تو وہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا دیجئے۔ وہابی پکا سنی ہوگا تو جھوم اٹھے گا، وہابی ہوگا تو مر جائے گا، اور کسی کی صلح کلیت کو دیکھنا ہے تو وہاں بستی بستی قریہ قریہ لگا دیجئے۔ پکا سنی ہوگا چہرہ کھل جائے گا، اور صلح کلی ہوگا تو چہرے کے تاثرات بدل جائیں گے۔ تو ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مجھے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نصرت پور میں وہابیت نہیں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نصرت پور میں وہابیت نہیں ہے۔ لیکن ایک وعدہ کریں گے آپ لوگ، ایک وعدہ کریں گے، وہابیوں میں رشتہ داری تو نہیں کریں گے؟ بتائیے، وہابیوں میں رشتہ داری تو نہیں کریں گے؟ ہاں بتائیے، ہاتھ اٹھائیے، وہابیوں میں رشتہ داری تو نہیں کریں گے؟ پکا وعدہ ہے؟ ہاں ان کی کسی بھی ان کے پروگرام میں نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ سلام میں نہیں کہتا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں سے دور رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ اگر وہ راستے میں مل جائیں تو ان کو سلام نہ کرو، وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کو مت جاؤ، ان کے ساتھ کھانا مت کھاؤ، ان کے ساتھ پانی مت پیو، وہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جاؤ، ان کے ساتھ نمازیں نہ پڑھو۔ یہ میں نہیں کہتا، کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم وغیرہ کی روایتیں ہیں، یہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ آپ کو ملے گا، ہے نا۔ تو کسی بھی وہابی، دیوبندی، قادیانی، رافضی ان سے دور رہیں گے نا، دور رہیں گے۔ ہمارا مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہیے گا۔ اور ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، میں ان سے ایک بات کہوں گا کہ پردے کا خاص خیال رکھیں۔ آج ہمارے یہاں سے پردہ، ہمارے مسلمانوں کے ہاں سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے۔ آج بس فیشن والا نقاب چل گیا کہ نہیں، سر سے دوپٹہ اوڑھ لیا، چادر اوڑھ لی، اس کو کہہ دیا کہ نہیں ہم تو چادر اوڑھتے ہیں، ہم تو پردہ کرتے نہیں۔ پردہ اس کا نام نہیں ہے، پردہ پورے جسم کو ڈھانکنے کا نام ہے۔ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، عورت کا معنی پردہ ہے۔ تو آپ پردے میں خوبصورت لگتی ہیں، آپ کے اوپر پردہ ہے، آپ اسلام کی شہزادی ہیں، آپ کھلے عام نہیں بلکہ پردے میں رہیں گی تو آپ کی ویلو بڑھے گی، ہے نا۔ تو بہرحال بہت زیادہ وقت ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارا آپ کا سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، خیر